اے لوگوں آواز اٹھاؤ، سچ بولو اور سچ لکھتے جاؤ۔ یہ آخری جنگ ہے اقصی کی، یہ آخری جنگ ہے اقصی کی۔ اب بولے اے مولا ہمیں ہمت دے دے، ہمیں ہمت دے دے، تو ہمت والا ہمیں جرأت دے دے، تو جرأت والا ہم کام کریں گے، صبح شام کریں گے تیرے دین کی خاطر۔ جی ناظرین، اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا بھر میں انٹرنیشنل ایشو چل رہا ہے جو فلسطین کا، اور امت مسلمہ جو ہے وہ خاموش ہے۔ اس وقت یہاں پر جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان کے شوبز انڈسٹری اور پولیٹیشنز اور دیگر سول سوسائٹی نے مل کر یہاں پر ایک مہم اور احتجاج کا انعقاد کیا ہے جو پارلیمنٹ کے بالکل سامنے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کمپین کا حصہ جو ہے وہ موجود ہے، ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سعدیہ مریم۔ تو آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں راولپنڈی سے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہم کمپین چلا رہے ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز کچھ کریں کیونکہ ہمارے پاس اتنی اتھارٹیز نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم یہاں آ کے ان کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ پلیز جو آپ لوگ جاگے ہوئے اٹھ جائیں۔ اور مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کیا آپ کے مطابق سوئی ہوئی ہے؟ سوئی کی ہوئی ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بے ہوش ہوئی ہوئی ہے۔ مطلب اس ٹائم گورنمنٹ کیا کری جا رہی ہے، ایک دھول جھونک رہی ہے عوام کے سامنے کہ جو بھی، میں اسپیسیفک نام ہی آف کورس لوں گی کیونکہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ان سے، وہ جو بھی کچھ کرے، مریم نواز یا پھر جو بھی کچھ کری جا رہی ہے اگر ایک اتھارٹی ان کو دی گئی ہے تو وہ کری کیا جا رہی ہے؟ مطلب وہ اپنے شوق پورے کر رہی ہیں پولیس کی وردی پہن کے یا پھر جو بھی کچھ، لیکن غزہ کے بارے میں بولتے ہیں وہ لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ اور ایز اے مسلم ہم ان کے لیے کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ جیسے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے جو بھی شوبز انڈسٹری سے بہت سارے لوگ آئے تو ان لوگوں نے بائیکاٹ کی بات کی ہے۔ تو میں پرسنلی اگر کہوں تو ہم لوگ جہاں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ لوگ تو بائیکاٹ کرنے میں بھی شرماتے ہیں۔ ویسے تو جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ایک قوم نہیں بدلتی نا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دوسری قوم سے یا پھر دوسرے لوگوں سے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان سوئے ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ نئے مسلمان، جیسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے نا، ہم سے زیادہ مطلب فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ وی آر ود فلسطین، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک نہ ایک دن فتح دیں گے۔ یہ ان کا ایک امتحان ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو فتح دیں گے۔ یہ ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے ایز اے مسلم۔ Palestine has been under siege for decades and decades. I wish, this is a silent protest. At least I am not sitting at home. I am present over there. Maybe this will not affect them or help them in any way, but silence is the deadly part which you should not be silent. At least go wherever you are and stand for them. And let's say that we are with you no matter what. I hope. میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں جو ویزیبلی نظر آئیں۔ آپ کا فورن آفس تو اکثر آگے کہہ دیتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ نہیں۔ فزیکلی پریزنس مسلم دنیا کی ایٹمی قوت ہیں آپ کا کچھ نہ کچھ سے ہونا چاہیے۔ آپ کو کھلے عام یو این او میں جائیں، اور یو این او کے علاوہ جتنی بھی فورمز ہیں
जितने भी फोरम्स हैं उन पे आवाज़ उठाएं और भरपूर आवाज़ उठाएं कि जो उनकी समझ में आए। इस तरह खामोशी से या दबे अल्फाज में कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, मेरा नाम मारिया भट्ट है। मेरा यहाँ पर पाकिस्तान में आई हैव वन ऑफ द बिगेस्ट वुमेन्स वेयर फैशन हाउस इन पाकिस्तान कॉल्ड मारिया बी। हमारी 40 स्टोर्स हैं और इंटरनेशनल हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। मैडम, जो आप इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल देख रही है, मौजूदा सूरत हाल वो बद से बदतर हो रही है। गल्फ़ कंट्रीज़ और पाकिस्तान और दीगर दूसरी ममालिक है, इवन ये कि UNO भी इस पर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसका आप क्या समझती हैं कि इसका क्या हाल है और इसका ज़िम्मेदार कौन? मुझे तो लगता है इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी उम्मत के लीडर्स पे पड़ती है, जो सो रहे हैं, जो बकाऊ हैं, जो बेगैरत हैं, जो बिल्कुल भी नहीं देखते कि हमारी उम्मत में हमारे बच्चों की नस्ल खुशी हो रही है। लाइव जेनोसाइड, द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड इन हिस्ट्री, और वो सारे इजराइल के साइड पे खड़े हुए और चुप बैठे हुए। ये हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे जो लीडर्स हैं सबसे बड़े इनकी फॉल्ट है। दूसरी, हमारी उम्मत की हाल देख लें कि हमारी पूरी उम्मत यूनाइटेड ही नहीं है कि हमारे बच्चों को कोई बचा सके। वहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लाखों मतलब बच्चे आउट ऑफ होमलेस हो रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी हो रही है। नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। उम्मा का बुरा हाल है, हमारे लीडर्स का बुरा हाल है। आई थिंक वो सारे बिकाऊ हैं, वो बिक चुके हैं, उससे पैसा देखते हैं, वो देखते हैं वो उनके आका कौन है। हमें तो ये बातें नज़र आती हैं ना, हम तो सिविल सोसाइटी है, हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी तक क्या इक़दाम किए हैं फ़लस्तीन को बचाने के लिए? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और जो अपोजिशन पार्टी है वो इसमें कोई अमल दखल कर रही है? कोई भी कुछ नहीं। क्या कौन सी अपोजिशन पार्टी? जो भी PTI है, पीपल्स पार्टी है, वो तो फिर भी कुछ आवाज़ उठा रहे हैं भाई। ऑनेस्टली वही है जो थोड़ी बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, अदरवाइज मेन गवर्नमेंट ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मौजूदा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगी? प्लीज़ यहाँ पर पॉलिटिक्स ना सोचें, ये हमारी उम्मत का मामला है, ये हमारे बच्चों की नस्ल खुशी का मामला है। फॉरगेट एवरीथिंग एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर children in Gaza. I think the Israeli government and the people, everybody's seen who they really are. They're Zionists, they're not Jewish, because it is forbidden to kill in the name of Jews. So all of the entire government, the whole world has seen that this is a terrorist organization, this is a terrorist country which is killing innocent civilians. So everybody knows who you are. You don't have any support in all the people of the world. यहाँ पे आने का हमारा मकसद जो है, ये मुहिम पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने आज से चंद महीने पहले शुरू की थी, और ये उन लोगों का जो हमारे दिल का जो दर्द है ना, जो समझ नहीं आता हमें कि हम किस तरह से उस चीज़ को टैकल करें। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है हम उसको देख के उसको जाने नहीं दे सकते। इसलिए इस काम के लिए हमने यहाँ पर जो है वो इकट्ठे होते हैं। हम हर हफ्ते यहाँ इतवार के दिन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और हमारा हुकूमत पाकिस्तान से चंद मुतालबे हैं, और वो मुतालबे ये हैं कि फ़लस्तीन जो है वो इस्लाम के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो फ़लस्तीन के साथ हमारा रिश्ता भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें जिहाद का जज्बा रखना चाहिए, और हमें ये जो प्रोडक्ट पीछे हैं इन तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। हमें इसराइल को क्या समझते हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन की मौजूदा बद से बदतर हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन? फ़लस्तीन की जो सूरत हाल बद से बदतरीन हो रही है, इसकी ज़िम्मेदारान 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और मुस्लिम कंट्रीज़ को स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और इसराइल को तबाह बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने हुकूमत से भी ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लें और उनकी प्रोडक्ट बंद करें और उनके ख़िलाफ़ जंग का महाज खोलें। मैं इमरान खान का एक वर्कर हूँ, और हम हर मैदान में जहाँ पे जुल्म होगा, इस पे क्या इक़दाम करें? मौजूदा हुकूमत खामोश बैठी है, डॉलर ले रही है, कुछ भी नहीं कर रही मौजूदा हुकूमत।
کیا میسج دیں گے؟ میں موجودہ حکومت کو میسج دوں گا کہ فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں. وہ ایٹم بم جو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, جس کو کسی ٹائم بھی زنگ لگ سکتا ہے, اس ایٹم بم کو استعمال کریں. وہ مسلم امت کی حفاظت کے لیے ہے, نہ کہ ہم لوگوں پہ چلانے کے لیے, نہ دکھانے کے لیے ہے. نیشنل میڈیا کیا میسج دینا چاہیے؟ میں اسرائیل کو کہنا چاہتا ہوں, ہوش کے ناخن لے. یہ مسلمانوں کے ایمان کا جذبہ, اس کے آگے تم کچھ بھی نہیں ہو. تم ایک سیکنڈ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. مسلمان جہاد کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ جب نکل آئے تو تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے. مسلمانوں میں ایمان کا جذبہ ہے, اور اس جذبے کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. سامنے جیسا کہ آپ کو پتا ہے فلسطین میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. اس وقت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, جہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے, اور باقی آپ کو مشی خان خود بتائیں گے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میڈم یہ بتائیں کہ آج جو مہم کا حصہ بھی آپ بنی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں کہ جو فلسطین میں اس وقت بد سے بدتر صورتحال ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار تو وہی ہیں, زائنسٹ ہیں, اور جو اسرائیلی ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین ان کی ہے, جو کہ نہیں. آج سے بہت عرصہ پہلے وہ لوگ ریفیوجی بن کے وہاں پہ آئے تھے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان کے کافی ایریا کو قبضہ کر کے اسرائیل بن گیا. تو ہم کم از کم کچھ نہیں کر سکتے, تو آواز تو اٹھا سکتے ہیں. ان کی جو زائنسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو منقطع کریں اپنی لائف سے. آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. آپ کیوں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور اب تو ضروری ہے ان کو بائیکاٹ کرنا, بیکاز اتنے بچوں کی, عورتوں کی, بوڑھوں کی جانیں جا رہی ہیں, بے گناہ لوگوں کی جانیں وہاں پہ روز جا رہی ہیں, اور اتنا بدترین تشدد ان پہ کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر تو ہم سب کو ایٹ لیسٹ, ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کھڑے تو ہو سکتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان میں موجودہ حکومت چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کس حد تک اس کی ذمہ دار ہے, یا ماضی میں جو حکومتیں چل رہی تھی وہ ان کا کیا عمل دخل ابھی تک جو اپوزیشن ہے اس کا کیا؟ دیکھیں آپ سب جانتے ہی ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہت لینینٹ ہیں اس معاملے میں, کیونکہ ان کو اپنے تعلقات جو ہے وہ نہیں خراب کرنے. اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے وفود بھی اسرائیل جا چکے ہیں, جن میں بہت سارے بڑے جرنلسٹ بھی موجود ہیں, جن کا بارے میں بعد میں پتہ چلا, جو کہ مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے گئے اور کیوں گئے. تو ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بہت آواز بھی اٹھائی تھی, اور ان کا ساتھ بھی بہت دیا تھا. میڈم مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز آپ کو گلف کنٹریز دیکھ رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اسٹیپ کیوں نہیں لے رہے, یا وہ اسٹیپ لے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سب ملے ہوئے ہیں. جب آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں, باہر کی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اندرونی ان کے ساتھ بزنسز بھی ہیں, ان کے ساتھ روابط بھی ہیں, اور کہیں نہ کہیں بس دنیا کو دکھانے کے لیے تو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اندرون سب یو اے ای میں ان کا آنا جانا ہے, جی بالکل, اور سعودی عربیہ میں بھی ہے. وہ لوگ مل کے ایک سٹی بھی بنا رہے ہیں, نوم سٹی. تو یہ تو ہے نا, ملے ہوئے تو ہیں. باقی پوری دنیا کو جو ہے تھوڑا سا الو بنا رہے ہیں. میڈم جو اس وقت گلف کنٹریز میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گی فلسطین سے؟ میں ضرور ان سے کہوں گی کہ پلیز بائیکاٹ کریں. جتنے یہ جو زائنسٹ پروڈکٹس ہیں آپ لوگ گھر میں بنائیں. وہاں پہ بھی ان کے یو اے ای کے اور سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز کے اپنے لوکل برگرز اور فاسٹ فوڈ چینز ہیں, ان کو پروموٹ کریں, بجائے اس کے آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. سے نو ٹو آل دیز تھنگس پلیز. میڈم پاکستانیوں کو کیا میسج دیں گے؟ پاکستانیوں, کھانا کم کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اور ان پروڈکٹس کو اپنی زندگی سے نکال دو, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. لاسٹ میسج انڈینس کے لیے, انڈینس جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت انڈینس ہیں, انڈینس کے لیے بھی یہ کہ انڈینس تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی کہ وہ بھی انسانیت کے ناطے ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں. جی بالکل, یہ تھی مشی خان جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے. ہمارے ساتھ رہے گا, ہم آپ کو مزید آگاہ کریں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ جو پاکستان نعرے لگاتا ہے اور پاکستان ترانے بناتا ہے کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا, کدھر ہے وہ مرد مجاہد؟ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں کہ جس مرد مجاہد کے بارے میں ترانے بنانا, گانے گانا, یہ سب تو ہمیں بہت آتا ہے. یہ کالا کوٹ, اس کی اتنی طاقت ہے, میں نے ابھی تک کسی وکیل کو یا کسی جج کو نہیں دیکھا جس نے ایک کال دی ہو. یہ جگہ پوری وہاں سے عدالتوں سے اور ان کے لوگوں سے بھر جائے گی. اتنا بڑا اسلام آباد ہے جس میں صرف چند لوگ یہاں پہ آئے ہیں. کیوں آپ لوگ نہیں جاگتے؟ کیوں ابھی بھی میک ڈونلڈز اور کے ایف سی کے آپ لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے؟ ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں خود واقعی سے آئی ہوں, اتنی دور سے آئی ہوں. خدا را اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں, ان بچوں کے لیے نکلیں.
یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی جنگ ہے, یہ ہمارے نبی کی جنگ ہے, یہ ہمارا جہاد ہے. اور اگر ان کو اس چیز کا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی, دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے, آخرت نے آنی ہے, یہ دنیا فانی ہے, اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, اپنے ایمان کو تازہ کریں اور خدا را ان بچوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, ان بیٹوں کے لیے اور ان خوبصورت خونوں کے لیے اٹھیں جو کہ وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی تھی, وہ سب اس ٹائم آپ کے منتظر ہیں, ان کے لیے اٹھیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. بیرسٹر سندس ملک, میرا آزاد کشمیر سے تعلق ہے, تو میں صرف فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کو ایز اے پاکستانی نہیں, میں ایز اے کشمیری بھی دیکھتی ہوں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ اگر ظلم ہو تو وہ ساری انسانیت کے ساتھ ظلم ہے, اور اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ عکاسی کرتا ہے کشمیر کے آنے والے مستقبل کی, اینڈ اٹ از اے اسکیری فیوچر آئی تھنک دیٹ وی سی. دیر از اے لاٹ آف ڈسپوائنٹمنٹ وین اٹ کمز ٹو دی ویسٹرن میڈیا خاص طور پہ, اور جو ویسٹرن فلیگ بیررز آف ڈیموکریسی ہیں وہ ہمیں انفارچونیٹلی فلیگ بیررز آف ہپوکریسی نظر آ رہے ہیں اس وقت, کہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسرائیل ایک ظالم کاذبانہ فوج ہے, اور وہ اس وقت جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں بائی نو مینز از اٹ ایکسیپٹیبل انڈر اینی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, انڈر اینی آرٹیکل آف دا جنیوا کنونشن اور اینی انٹرنیشنل لیگل فورم. My name is Noor and I am from TMUC Islamabad, ACCA student, and I am here for Palestine, for Gaza, for Save Gaza campaign. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی فلسطین کی موجودہ صورتحال بد سے بدتر اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں صرف ایک ملک کو نہیں کہوں گی, اس ٹائم ساری مسلم جو بھی ممالک ہیں جو کر سکتے ہیں, دے نو دے کین, اینڈ وہ نہیں کر رہے, اور وہ خود بھی نہیں کر رہے اور وہ یوتھ کو الاؤ بھی نہیں کر رہے کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ کریں. کیا میسیج دیں گی جو موجودہ حکومت اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے؟ میں اس ٹائم موجودہ حکومت کو یہ میسیج دوں گی کہ اگر آپ بزدل ہیں, اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ یوتھ کو الاؤ کریں کہ وہ جہاد کریں, آپ یوتھ کو الاؤ کریں کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکیں. اینڈ یوتھ کے لیے میرا سب سے بڑا میسیج ہے کہ یہ حکومت یوتھ سے ڈرتی ہے. اگر آپ لوگ باہر نکلو گے, اگر آپ اپنی یونیورسٹیز میں کیمپین چلاؤ گے, اگر آپ کچھ کرو گے, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ بائیکاٹ, اگر آپ بائیکاٹ کرو گے ان کی اکانومی ویک ہوگی, دیٹس ہاؤ وی کین ہیلپ فلسطین. آپ کیا میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو یہاں کے جتنے ہمارے, میں اپنے حکمران کو یہ کہنا آتی ہوں کہ یہ فلسطین میں جو بمباری اور یہ فلسطین میں جو ہزاروں بچے مر رہے ہیں اور لاکھوں سے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ اسرائیل میں بمباری کی جائے اور فلسطین کے لیے ان کو کوئی بندہ بھی ان کے لیے ان کو یہاں پہ آنے کا کوئی راستہ دے, اور ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ وہ خوش ہوں, ان کو میڈیسنس دیں, ان کو وہ چیزیں دیں جو ان کو چاہیے. ان کے پاس نہ ہی جتنے ہاسپٹلس تھے سارے اڑا دیے, مسجدیں اڑا دی, اور ایک رہ چکی ہے مسجد اقصیٰ. اب ہمارے وہاں کی مسلمان کتنی اس کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, لیکن یہاں کے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی. یہ ایسے امریکہ, سارے جتنے بھی نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے ایک طرح سے پیر چاٹ رہے ہیں جیسے کہ ان کے کتے ہو پالتو. مجھے بہت گندا لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اندر شرم نہیں ہے, ان کے اندر حیا نہیں ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ وہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں لگتی, یہ ان کو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کی مائیں فوت ہو رہی ہیں. وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ امیر ہے, اس کے ساتھ دوستی کر لو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ قیامت والے دن کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ان کو, انشاءاللہ یہ جہنم میں جائیں گے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے حکمرانوں کو کہ اگر ان کے اندر ایمان ہے تو وہ آئیں اس پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ مل کے یہ پروٹیسٹ کریں اور اسرائیل پہ بمباری کریں. میں چاہوں گی کہ وہ خود کہیں, اپنے لوگوں کو, اپنے سارے بندوں کو خود کہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ عید نماز اور ہر نماز پہ فلسطین کا جھنڈا پہن کے رہیں, فلسطین کا رومال پہن کے رہیں. میں
بہت خوش ہوں گی جس دن یہ لوگ اسرائیل پہ بمباری کریں گے. اچھا، فلسطین کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہم سب مسلمان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک میں وہاں کی یونیورسٹیز میں لوگ بیدار ہو چکے ہیں. وہاں پر 2500 بچہ جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. تشدد وہاں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے. پروفیسر طلبہ کو بھی رکھا جا رہا ہے. وہ سب مسلمان نہیں ہیں مگر وہ انسانیت کے نام پر اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کر اس سائٹ پر آگے ہیں. اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جب ہم کسی سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے تو تب تو ہم سب جاگ جاتے ہیں, سڑکیں بھر جاتی ہیں, یہاں پر نعرے لگتے ہیں, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک جسم جہاں ہمارے ہاتھ بازو کاٹے جا رہے ہیں ہمیں کیوں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ ہماری عوام کیوں نہیں اٹھ رہی؟ مجھے حکمرانوں اور مجھے آرمی سے کچھ نہیں کہنا, مجھے اپنی عوام سے کہنا ہے اٹھیں, جاگیں, پلیز جاگیں, بیدار ہو جائیں. ابھی بس بہت ہو گیا. یہاں پر بڑی بڑی سلطنتوں میں اگر کوحرام مچ رہا ہے, وہاں پر بحران آ گیا ہے, وہ اپنی حکومتوں کو یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے. تو کیا وجہ کہ پاکستان کی عوام بھی سوئی ہوئی ہے؟ میں آپ سب سے دردمندانہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اٹھ جائیں, پلیز اٹھ جائیں. اپنے بچوں کو کرتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے. میں پوری رات نہیں سو سکتی. اتنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بہن کی حیثیت سے کہ مسلمانوں اٹھ جاؤ, جاگ جاؤ, بس کرو. اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے گھر کو بھی جا کے بسم کر دے, پلیز اٹھ جاؤ. فلسطینی